بڑے عجیب لوگ آج کل آپ کے عقائد کے ساتھ کھیلیں گے ان دنوں میں. آپ بھی الرٹ، پہلے سے الرٹ ہو جائیں کہ صحابہ کا وہ پھرنا، اللہ فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان، ان کا پھرنا ایسا ہے جیسے شیطان کسی کو پھسلاتا ہے. شیطان کسی کو پھسلاتا ہے. میں اس کی دو مثالیں دوں گا، ایک فقہ سے اور ایک قرآن سے. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فرضی روزہ رکھا ہے اور حالت روزہ میں انجانے میں آپ پورا گلاس پانی کا بھی پی گئے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا، یاد نہیں تھا آپ پھسل گئے، یاد نہیں تھا آپ پھسل گئے. سارے مولوی مجھے بتائیں کیا فرضی روزہ ٹوٹ گیا؟ جی شاباش، آپ نے بھی فتویٰ دے دیا کہ فرضی روزہ بھی رکھا ہو اگر پھسل جائے تو روزہ قائم رہتا ہے. شیطان نے آ کے پھسلایا، اگر پھسل بھی گئے صحابیت قائم رہتی ہے. بات تو یہ ہے جو سمجھانی تھی، صحابیت پہ شک نہیں پڑتا. یہ ہے فقہ سے مثال. اب میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں کیونکہ فقیر قرآن کا طالب علم ہے. اب یہ لفظ جو یہاں پہ آیا ہے سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت میں، یہ لفظ ہے انما استزلهم الشیطان. جاگ کے سننا ہے، شیطان نے ازلہ کیا انہیں. ازلہ، اچھا چلیں بیٹھے. ازلہ، ازلہ کا معنی اگر اسے ہم ازلہ باب افعال سے لیں تو ازلالہ سے ازلہ، اور اگر باب استفعال سے لیں تو استزلہ. تو استزلہ کا معنی ہوتا ہے شیطان نے پھسلانا چاہا، کیونکہ باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اور اگر ہم ازلہ کہیں باب افعال سے اسے ماضی لیں ازلہ، تو پھر معنی ہوگا شیطان نے پھسلا دیا. شیطان نے، ماشاءاللہ جیتے رہیں، شیطان نے پھسلا دیا. میرے صاحب وہ لڑنا ہم نے نہیں ہے، لڑتا وہ ہے جہاں پہ دلائل ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس لڑنے کا وقت بھی نہیں ہے. اگر اللہ یہ فرمائے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم کو پھسلایا، تو کیا شیطان کے آدم کو پھسلانے سے حضرت آدم کی نبوت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ جیتے رہیں، سلامت رہیں. کوئی نبوت پہ فرق پڑتا ہے؟ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمارے دوستوں کو سمجھ آ جائے. اگر شیطان آدم کو ازلہ کرے تو آدم کی نبوت میں شک بھی نہیں ہے. وہی شیطان اگر صحابہ کو ازلہ کرے، صحابیت میں شک ہی نہیں ہے. وہ صحابہ رہتے ہیں بھائی، ان کی صحابیت میں شک نہیں ہے، وہ صحابہ ہیں. اچھا اگر بالفرض تیرے فلسفے کو مان جائیں کہ بھی فرار ہو گئے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہم حزم و احتیاط کے قائل ہیں صحابیت کے معاملے میں، یہ ہمارے لفظ نہیں ہیں. اگر تیرے ہی لفظ لیں فرار ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، میں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ نے انہیں باتیں کریں ہمارے ساتھ اگر کر سکتے ہیں. ہم تو قرآن پہ آپ کسی چیز کو حجت بنا تو لیں. اب آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو اگر حجت بنائیں گے تو ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمارے ساتھ آ کے قرآن پہ بات کریں. اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کے سارے صحابہ پہ جنت لکھ دی ہے. تمہیں ان کی صحابیت پہ شک پڑ گیا ہوگا، تمہیں ان کے ایمان پہ شک پڑ گیا ہوگا. کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لے، کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارے سر کے تاج ہیں نبی کے سارے صحابہ، ہمارے سر کا تاج ہیں نبی کے سارے صحابہ. نبی کے صحابہ کی عزت کرو، علی کو دل میں رکھو. بات تو یہ ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں. اچھا یہ لمحہ آزمائش میں پڑھ چکا ہوں، مجھے تھوڑا آگے سفر کرنے دیں. یہ احد والی آزمائش پڑھ چکے ہیں پچھلے جمعے. اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم آزمائش پڑھ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی. سورہ نمل میں 27 نمبر سورہ ہے، 40 نمبر آیت ہے.
ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے؟ کیونکہ بلقیس آ رہی ہے. میرا ارادہ ہے کہ اسے بسم اللہ اسے اسی کے تخت پہ بٹھا کے اس سے باتیں کی جائیں. کوئی ہے تخت لانے والا؟ جب کہا نا کوئی ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 39 نمبر آیت. قالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اے نبی اس مجلس کے برخاست ہونے تک، اس محفل کے ختم ہونے تک میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں آپ بیٹھ جائیے، بلقیس تو آ چکی ہے. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے جلدی چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے. لو میرے صاحبو، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. نام ہے آشرف بن برخیا. جن نہیں تھا، بندہ تھا. صاحب روح المعانی نے لکھا یہ رجل تھا، مرد تھا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آ گیا؟ ذرا بولتے آؤ، تخت آ گیا؟ چلو ایک بات پکی ہو گئی، جہاں پہ جنات کی طاقت ختم ہو جائے ولیوں کی شروع ہوتی ہے. کیونکہ جن نہیں لا سکا، وہ ولی لے کے آیا. یہ بھی بات پکی ہو گئی کہ یہ آشرف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، گنجے شکر محمد کا ولی ہے، غوث اعظم مصطفیٰ کا ولی ہے، معین الدین نبی رحمت کا ولی ہے. اگر پچھلے نبیوں کے بابے اتنی طاقت رکھتے تھے، جیتے رہے سلامت رہے. بس اگلا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، باشعور مجمع میرے سامنے ہے. لو بھی جیسے ہی تخت سامنے آیا، تخت کو دیکھ کے سلیمان فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. پتہ کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے. بات تو یہ ہے جو آپ کو سمجھانی ہے، تاکہ اللہ مجھے جیتے رہیں. ہم آزمائش پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے آزمائے. مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضلی، یہ فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر آپ اجازت دو اللہ کے فضل پہ 2 آیتیں نہ پڑھ لیں. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں. یہ تو ابھی ضمن میں میرے ذہن میں 2 آیتیں آ گئی، فضل پہ 2 آیتیں پڑھیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے بھائی، 3 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہائے ہائے، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے کریم پروردگار تو ہاتھوں سے پاک ہے. اب تیرے ہاتھ دیکھنے اور فضل لینا ہو تو جائیں کہاں پہ؟ اللہ سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ نبی رحمت کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اصل میں یہی خدا کا ہے. میں امید کروں فضل سامنے آ گیا ہے. یعنی قرآن بتا رہا ہے فضل زہرا کے بابا کے ہاتھ میں. چلیں بس آ جائیں، میں انشاءاللہ ربیع الاول پہ اس پہ بات کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھ پہ فضل ہے. پتہ کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ میری آزمائش ہے، اس میں میری ایدہ مطلب جدو فضل ہو جائے نا، ہائے ہائے بولو بھی تے صحیح نا، میں کوئی گل کرنا پہ جو سمجھ آ رہی ہے. صاحبان فضل الرٹ پلیز، جن پہ فضل ہے بھائی جاگو. میں کوئی بات کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں توجہ کرو، نظر مارو، اپنا گھر دیکھو، پاس گاڑی دیکھو، بینک بیلنس دیکھو، اولاد دیکھو. فضل ہے، آزمائش ہے. یہ جاگو، یہ آزمائش ہے. جس کے پاس جتنا بڑا فضل ہوگا، جیتے رہے اتنی بڑی آزمائش ہوگی.
اچھا بھائی آزمائش کیا ہے؟ اگر فضل ہو تو پھر آزمائش کیا ہے؟ میں آگے پڑھتا ہوں اسی آیت کو. حضرت سلیمان فرماتے ہیں لیبلونی، یہ میری آزمائش ہے. کیا؟ اشکر ام اکفر، مجھ پہ چونکہ فضل ہوا ہے اب میری آزمائش ہے میں شکر بھی کرتا ہوں کہ نہیں. یہ میری آزمائش ہے، شکر کرنے. شکر کیا کرنے؟ ایک باری سارے بولو، پھر بولو. اچھا اب یہ شکر کیا ہے میں بتاؤں تاکہ یہ ساتھ ہی کور ہو جائے. شکر کیا ہے؟ شاہ جی میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس کوٹھی ہے، میری اولاد ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹری ہے، مجھ پہ فضل ہے. اب ذرا بتائیں شکر کیا؟ میں نے شکر کیسے کرنا ہے؟ یعنی یہ کہوں الحمدللہ تو شکر ہو گیا؟ نہیں، یہ کلمہ شکر ہے. شکر پتہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت جو اپنے قدموں میں اگنے والے چھوٹے سے بوٹے کو اپنے حصے کا پانی دے تاکہ وہ بھی جوان ہو جائے، اسے شکر کہتے ہیں. بولو بھی تو صحیح نا. بہت بڑا درخت جو اپنے پیروں میں اگنے والے ایک چھوٹے سے پودے کو اپنے حصے کا پانی دے، اپنے حصے میں سے کسی کو دینا. بولو تو باتوں کی سمجھ آئے گی نا. اپنے حصے میں سے کسی کو دینا. سارا خود کھانا شکر نہیں ہے، ساری قربانی کر کے اپنے گھر میں فریزر کر لینا. بولو بھی تو صحیح نا کہ میں جی مہینہ ڈیڑھ کھاتا رہوں گا، یہ شکر نہیں ہے. قربانی کے گوشت کو ایمانداری سے تقسیم کرنا شکر ہے، لوگوں تک پہنچانا شکر ہے. مجھے یہاں پہ شاکر نظر آ رہے ہیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پورا گھر ہی شاکر ہے. یہ سورہ دہر ہے، روزے کا افطاری کا وقت قریب آیا، ابھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، باہر کا دروازہ کھڑکا کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا دے دیا. دوسرا دن آیا، افطاری کا وقت قریب آیا، اس نے کہا مسکین ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا دے دیا. تیسرا دن آیا، اس نے کہا قیدی ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا دے دیا. یہ مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ شکر کرنے والا خاندان علی کا ہے، یہ شکر کرنے والا گھر علی کا ہے. اگر کسی کا دل کرے میں شکر کرنے والا خاندان دیکھوں، علی کو دیکھو. یہ شکر ہے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں مجھ پہ آزمائش ہے تاکہ میں شکر بھی کرتا ہوں کہ نہیں. صاحبان فضل کے لیے آزمائش ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے آزمائش کا یہ مرحلہ آج پڑھا کہ جس پہ فضل ہو جائے اس کی ماشاءاللہ، جس پہ فضل ہو جائے اس کی، میں تسلی رکھ رہا ہوں کہ پیغام پہنچ رہا ہے، جس پہ فضل ہو جائے اس کی بھی آزمائش ہے. فضل تھا حضرت سلیمان پہ، آپ نے شکر کیا. سورہ نور ہے 22 نمبر آیت ہے. سورہ نور 24 نمبر سورہ 22 نمبر آیت ہے. ہوا پتہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، میں صاحب فضل پڑھنے لگا ہوں. صاحب فضل، جس پہ فضل ہو جائے اس کی بھائی، جس پہ فضل ہو جائے اس کی آزمائش ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچے کے بیٹے بھائی کو مستاح مہینے کا راشن دیا کرتے تھے. ہاں جی، چاچے کا بیٹا تھا، ہر مہینے راشن، غریب تھا، حضرت ابو بکر دیتے تھے. جب معاملہ افق ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی، یاد آ گیا جی سب کو، جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو یہ بھی ساتھ شامل تھا، اس نے بھی ساتھ، یہ بھی شامل ہو گیا. جب اس نے بھی ساتھ شامل ہو کے تہمت لگائی، حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ اچھا تو نے عائشہ پہ تہمت لگا دی، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے تیرا لنگر جو میں بھیجتا ہوں نا وہ بند ہو گیا. حافظ جی یہ ذرا یہاں اونچی آواز سے پڑھنا تاکہ سارے دوستوں تک یہ واقعہ چلا جائے. حضرت مستاح یہاں سے پڑھنا ہے، یہ ذرا سنیے گا. حضرت مستاح جو واقعہ افق میں ملوث ہو گئے تھے، حضرت مستاح جو واقعہ افق میں ملوث ہو گئے تھے، انہوں نے بھی ساتھ ملوث ہو گئے، تہمت لگائی. پھر جی فقراء مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے. فقراء مہاجرین، غریب تھے لیکن مہاجر تھے، مہاجر تھے مگر غریب تھے. رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد. اچھا جی، خالہ زاد تھے. چلے جی، چچا زاد نہیں، خالہ زاد تھے.
اس لیے ابو بکر ان کے کفیل اور معاش. حضرت ابو بکر ان کے کفیل تھے. کفیل کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو. ان کے معاش کے کفیل تھے, مہینے کا راشن بھیجتے تھے. پھر جی جب یہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک یہ بھی مہم میں شامل ہو گئے حضرت عائشہ کے خلاف. پھر جی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت صدمہ ہوا ابو بکر صدیق کو. پھر جی جو ایک فطری امرہ تھا, چنانچہ فطری امر ہے, چنانچہ نزول برات کے بعد غصے میں آئے حضرت ابو بکر. انہوں نے قسم اٹھائی, قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستحق کو کوئی فائدہ نہیں, آئندہ مستحق کی کفالت نہیں کریں گے. واقعہ آگے جی سب تک یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ وہ مستحق کی کفالت اپنے خالہ زاد کو آئندہ سے لنگر وغیرہ راشن نہیں بھیجیں گے. ادھر ابو بکر نے قسم کھائی, ادھر یہ آیت آئی. بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے. ادھر ابو بکر نے قسم کھائی, ادھر یہ آیت آئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ. بھائی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور میں ترجمہ سادہ کروں گا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں خالہ زاد کو آج سے کھانا نہیں دوں گا, کفالت نہیں کروں گا. اللہ میں وَلَا يَعْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ فضلی. اللہ فرماتا ہے صاحبان فضل ایسی قسمیں نہیں کھایا کرتے. ہائے ہائے, صاحبان فضل ایسی قسمیں, ذرا پڑھتے آؤ ذرا, صاحبان فضل ایسی قسمیں. ہن میں ادھا پنجابی چلکا ترجمہ کرن. اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی. اللہ نے فرمایا ابو بکر آپ صاحب فضل ہیں, آپ صاحب فضل ہیں. لجپالا نو زیب نہیں دیندا, چھڈ جانا اوگن ہارا نو. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہا. آپ لجپال ہیں, یہ مطلب ہے قرآن میں اللہ جسے صاحب فضل کہے اسے ابو بکر کہتے. اسے ابو, بہت بڑی آزمائش تھی, چھوٹی آزمائش نہیں ہے, بہت بڑی آزمائش تھی. ادھر وہ تہمت لگا رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے پھر بھی دینا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر بھی. ہمارے خاندان میں ہمارا بھائی ہمیں چھوٹی سی گالی نکال دے تو ہم تو رشتے ہی توڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی بہن بات کرے تو جائے کہاں, کوئی چاچا ہمارے پرے میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بولے تو جائے کہاں, کوئی ماما ہمارے خلاف بولے, ہمارا تو وقت پہ پڑا ہوا ہے. آج سے تیرا میرا رشتہ ختم, آج سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. حضرت ابو بکر کی سیرت کو سمجھو اور اس مرحلہ آزمائش کو سمجھو. ادھر وہ حضرت کی بیٹی پہ تہمت لگا رہا ہے, اللہ فرماتا ہے دینا نہیں چھڑنا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. دینا, جیتے رہے سلامت رہے, دینا نہیں چھڑنا. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, یہ لمحہ آزمائش ہے. ہم نے احد کی آزمائش پڑھی, ہم نے حضرت سلیمان کی آزمائش پڑھی, ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی آزمائش پڑھی. اب آپ آئے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج ہم جس کی بات کرنے لگے ہیں بہت بڑی آزمائش سے وہ ہستی گزری ہے. نام ہے فاروق اعظم, نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفۃ الرسول ہے, امیر المومنین ہے. آئیے میں حضرت عمر پڑھنے کے لیے 4 آیتیں پڑھوں گا, پھر انشاءاللہ نتیجہ عرض کر کے ہم فوری نماز کی طرف آ جاتے ہیں. سورہ محمد میرے سامنے آ رہی ہے. حضرت عمر کو پڑھنے لگے ہیں سورہ محمد میں سے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. حضرت عمر پڑھنے لگے ہیں سورہ محمد میں سے. اس کا مطلب ہے جسے عمر سمجھ نہیں آتا وہ در رسول پہ آ جائے, در رسول پہ آ جاؤ, عمر سمجھ آ جائے گا. آئیے سورہ محمد ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے حق کی. کافر اتباع کرتا ہے, ماشاءاللہ ہر بندہ قرآن پڑھے. کافر اتباع کرتا ہے, ماشاءاللہ بیٹا. مومن اتباع کرتا ہے. اچھا, 2 چیزیں ہیں, حق باطل. باطل کیا ہے اس طرف نہیں جانا, آئیے قرآن سے حق پڑھیں. آج باتیں حق کی ہیں, میں قرآن سے حق پڑھوں گا. حق پڑھنے کے لیے 4 حق میں نے قرآن سے پڑھنے ہیں, پھر نتیجہ دے کے نماز کی طرف آتے ہیں. سورہ یونس ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فذالکم اللہ ربکم الحق.
اللہ فرماندا ہے کائنات والےو اللہ حق ہے. بھائی پہلا حق سارے بولو پہلا حق نہیں، اس میں جلالت ہر زبان سے ہونا چاہیے. پہلا حق یہ مطلب ہے اللہ حق ہے. کافر اتباع کرتا ہے ماشاءاللہ، مومن اتباع کرتا ہے. پہلا حق اللہ، حق اللہ، شاباش جیت رہے ہیں. لو جی دوسرا حق سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق. اللہ فرماندہ ہے یہ جو قرآن ہم نے نبی کی طرف نازل کیا ہے نا یہ بھی حق ہے، یعنی قرآن حق ہے. بھائی قرآن اللہ، ذرا حق کرتے آؤ. اللہ قرآن، کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے. اللہ قرآن. چلو جی اگر دو حق سمجھ آ گئے اب اور تیسرا حق پڑھتے ہیں. سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. یہ جو دین محمد لے کے آئے ہیں نا یہ بھی حق ہے. یہ تو مطلب ہے دین اللہ، بہت ہولی بول دیو پے. اللہ قرآن دین تین حق سمجھ آ گئے. اب میں وہ حق پڑھنے لگا ہوں جس نے ان تینوں کو حق منوایا ہے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. اب میرے سامنے وہ حق آ رہا ہے جس نے تینوں کو حق منوایا. مولا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شاہدوا ان الرسول حق. اللہ فرماتا ہے سنو محمد بھی حق ہے. بھائی محمد حق ہے، رسول حق ہے. رسول اللہ، قرآن، دین، نبی. ہن میں ذرا دوبارہ سبق سننے کے پھر نتیجہ دئیے تھے کہ چلیے کافر اتباع کرتا ہے، مومن اتباع کرتا ہے. اللہ، قرآن، دین. رکو اب ذرا رکو. اللہ حق ہے. آپ کو کس نے خبر دی؟ حضور نے. جیتے رہیں حضور نے. شاباش. یہ مطلب ہے سانو حضور دسے ہے اللہ حق کے. قرآن حق کے کنے دسے ہے؟ حضور نے. دین حق کے کنے دسے ہے؟ حضور نے. یہ مطلب ہے فیصلہ ہو گیا. نبی جسے حق کہے وہی حق ہے. فیصلہ ہو گیا. جسے نبی حق کہے ہولی بول دیو پائے جسے نبی حق کہے. اب یہ جملہ پوری دنیا میں چلا جائے. جس کے کہنے پہ نہ قرآن حق مان گئے، جس کے کہنے پہ خدا حق مان گئے، جس کے کہنے پہ دین حق مان گئے، اسی زبان نے ایک دن کہا تھا الحق ینطق علی لسان عمر. سنو کائنات والوں میرا عمر حق ہے. یہ مطلب عمر حق کے. حضرت فاروق اعظم آواز کم ہے عمر. جو نبی کے صحابہ کا نوکر چپ مت رہے حضرت عمر. ہاتھ اٹھاؤ فاروق اعظم. پھر بولو فاروق اعظم. آپ اجازت دو میں عمر پہ 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر پہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں. رکنا ابھی میں نے 4 پڑھی ہیں. اب یہ 3 آیتیں حضرت عمر پہ سنو. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ میرے سامنے ہے بھائی، 9 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. گاؤں کے کچھ بندے نبی کے پاس کچھ پیسے لے کے آئے ہیں. پیسے حضور کے سامنے رکھ کے عرض کرتے ہیں سونا ہمیں تمہاری دعا چاہیے، ہمیں محمد کی دعا چاہیے. کیا چاہیے؟ نبی کی دعا چاہیے. صلوات الرسول، ہمیں رسول کی دعا چاہیے. بھائی ٹھنڈا بول رہے ہو. ہمیں رسول کی دعا چاہیے. اللہ نبی کی دعا. ذرا رکنا سورہ نور پڑھتا ہوں 24 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار محمد کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہیں سمجھنا. نبی کی دعا اور ہے، تیری دعا. اچھا نہیں تھوڑا جملہ بدل لیتے ہیں. تیری دعا اور ہے، نبی کی دعا. مجھے تکلیف ہوئی آپ کے چپ رہنے کی وجہ. تیری دعا اور ہے، نبی کی دعا.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नबी की दुआ को अपनी दुआ जैसा नहीं समझना। मौला ये नबी की दुआ का मयार क्या है? रुकना, अल्लाह सूरह नमल में फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ। ये गूंगे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है। हाय, ये गूंगे बहरे क्या जाने मोहम्मद की दुआ क्या है। इन्हें क्या खबर नबी की दुआ क्या है। मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, सैयदा आयशा जरा बताइए तो सही मोहम्मद क्या दुआ किया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है नबी दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, अल्लाह इस्लाम को उमर दे। इसका मतलब है मोहम्मद की दुआ को उमर कहते हैं। नहीं, ठंडे नारे ना सुनाओ, दोबारा सुनाओ ताकि मुझे। नबी की दुआ को उमर कहते हैं। सारे सहाबा इस्लाम में खुद आए, उमर को नबी की दुआ लेके आई है। मैं एक जुमला अर्ज करूं, सारे मुरीदीने रसूल हैं। नहीं, ठंडा बोल रहे हैं, सारे सहाबा मुरीदीन हैं, उमर नबी की मुराद है। रसूल की मुराद को उमर कहते हैं। जिसके दिल में नबी के सहाबा सुभान अल्लाह कहो यार। मुरादे रसूल को उमर कहते हैं। इस्लाम को जो इज्जत दे उसे उमर कहते हैं। ठंडा बोल रहे हो, बादशाहत में जो फकीरी करे उसे उमर कहते हैं। नहीं, अभी भी ठंडा बोल रहे हो, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अपनी सारी जिंदगी जो अदल पे गुजारे उसे उमर कहते हैं। नहीं, अभी भी आवाज कम है, हसनैन के अदब में जो खड़ा हो जाए उसे उमर कहते हैं। अली के बच्चों को जो हजार हजार दिरहम नजराने पेश करे उसे उमर कहते हैं। मौला अली जिसे जन्नत का चिराग कहे उसे उमर कहते हैं। यार सुनो, अब कोई बंदा चुप नहीं रहेगा। कायनात का रसूल जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे उमर कहते हैं। जिसकी बेटी क़यामत तक के मोमिनों की माँ हो उसे उमर कहते हैं। ओए भाई, जिसका इस्लाम कबूल करने पे आसमान वाले खुशियां करे उसे उमर कहते हैं। जो वैसे भी साथ हो, जो मिज़ार में भी साथ हो, जो माशर में भी साथ हो उसे उमर कहते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो। जिसके दिल में नबी के सहाबा का हिया है कहो सुभान अल्लाह जल्दी। चलो जी बस आ जाओ। यमन से लिबास आया, यमन से। कहां से? कीमती लिबास। जोड़े आ गए यमन से, सिले सिलाए, आला कीमती। जब आए हजरत फारूक आजम के सामने रखे गए, आपने एक जोड़ा पकड़ा, यूं देखा, दे के पीछे रख दिया। दूसरा पकड़ा, पीछे रख दिया। तीसरा पकड़ा, सारे चेक करके ना साइड पे रख दिए। और बातें साइड पे कर दो, करते हैं तकसीम, रख दो साइड पे। जब सारे कपड़े साइड पे रखे, गुलाम ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन आप क्या देख रहे हैं? और फरमाया मैंने सारे चेक किए हैं, एक भी हसन हुसैन के माप का नहीं, इनमें एक भी हसन हुसैन के माप का। पहले वो पहनेंगे, बोलो भी तो सही जैसे समझा, पहले वो पहनेंगे। अच्छा, अर्ज की फिर हुजूर क्या हुक्म है? आप फरमाते यमन पैगाम दो और हसनैन का माप लेके आओ। सैयदों का माप आ गया, यमन माप भेजा गया, जोड़े सिल के आ गए, पहले से ज्यादा कीमती, पहले से ज्यादा अच्छे। अब हजरत उमर ने यूं उठाया, देख के तसल्ली हुई। दूसरा उठाया, देख के तसल्ली हुई। कहा जाओ शहजादों को बुलाओ। दोनों शहजादे आ गए। एक जोड़ा हसन ने पहन लिया, एक जोड़ा हुसैन ने पहन लिया। जब अली के लालों ने जोड़े पहन लिए, हजरत उमर फरमाते हैं उठाओ अब तकसीम कर दो। इधर हसनैन ने जब जोड़ा पहना, अब दुआ सुनना। हजरत उमर हाथ उठा के फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, हसनैन को जोड़े पहना के उमर के दिल को ठंड पड़ रही है। यज़दगर्द बादशाह की बेटी आ गई माल गनीमत के साथ। बादशाह का नाम है यज़दगर्द। क्या नाम है? शाबाश, यज़दगर्द बादशाह की बेटी आ गई।
آئی مال غنیمت میں. اب حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہوا تھا کہ جب مال غنیمت میں کوئی شہزادی آ جائے تو اس کا نکاح ہر ایک کے ساتھ نہیں کرنا. یہ حضرت علی نے فرمایا ہوا تھا پہلے سے کہ اگر مال غنیمت میں کوئی ایسی کوئی لونڈیا آ جائے تو پھر ٹھیک ہے تقسیم کر دے, لیکن اگر کوئی شہزادی آ جائے تو اس کا نکاح ہر ایک کے ساتھ نہیں کرنا, اس کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈنا ہے. یہ بات مولا علی نے پہلے سے عمر سے کہی ہوئی تھی اور یہ رائے حضرت عمر کو مولا علی نے دی ہوئی تھی. اب یہ آ گئی شہزادی حضرت عمر کے سامنے, یزدگرد بادشاہ, نوشیروہ کی پوتی, بادشاہ کی بیٹی. جب یہ سامنے آ گئی, اب ہر سیابی کی ہر دوست کی یہ خواہش ہے چونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے, بڑا مال بھی ہوگا, نکاح میرا ہو, نکاح میرا ہو, نکاح میرا ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں خاموش, یہ شہزادی ہے, اس کے لیے شہزادہ چاہیے, اس کے لیے شہزادہ چاہیے. آپ لوگوں نے پوچھا بھی آپ بتائیں پھر کس شہزادے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے جاؤ حضرت حسین کو بلاؤ, ہماری نظر میں اس سے بڑا شہزادہ ہے ہی نہیں. حضرت حسین سے سید کی نسل چلی اور وہ نوشیروہ کی پوتری ہے اور نکاح عمر نے کیا ہے. سید زادوں کو عمر کا مشکور ہونا چاہیے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا. علی کی اولاد کو مشکور ہونا چاہیے, تمہاری ماں کا انتخاب عمر نے کیا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا. اچھا چلو بس آج وہ باتیں تو پھیل رہی ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے نوکر کو باہر کھڑا کیا, اندر بندہ کوئی نہیں آنا چاہیے. یہ بار نوکر ہر آنے والے کو کہہ رہے خبردار, اندر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, اندر نہیں جانا, اندر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا, اس نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کی آپ کے بابا نے منع کیا, اندر نہیں جانا. آپ وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا بھائی سننا, جب حضرت عبداللہ بن عمر مڑے نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے, انہیں سن لیا اندر نہیں جانا, وہ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا جب حسین مڑے نا, نوکر کے دل کو کچھ ہوا, یہ بھاگ کے اندر گیا. امیر المومنین آپ کا بیٹا آ رہا تھا, میں نے روک دیا, اندر نہیں جانا. پیچھے حسین تھے, وہ بھی واپس مڑ گئے. میں نے پڑھا ہے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, جوتا بھی نہیں پہنا, کانفرنس چھوڑی, بازار میں حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا او تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. عرض کی تھی نہ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. ایسے آداب کہاں سے لے کے آؤں, ایسی محبتیں آل محمد سے. پیٹ میں درد ہوا فاروق اعظم کے, بس باتیں قریب آ گئیں. چونکہ آج 27-28 ذی الحجہ ہے, 7 کو چاند نکلے گا, 8 کو یکم محرم ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ ذکر حسین کریں گے. درد ہوا پیٹ میں, کہاں سے ایسا سیاستدان لاؤں؟ پیٹ میں درد ہوا, حکیم نے آ کے نبض چیک کی اور کہا انتڑیاں خشک ہو گئی ہیں, زیتون استعمال کریں. فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. حکیم چلا گیا, بیت المال کے انچارج کو بلایا, فرمایا بتاؤ کہ بیت المال میں زیتون, اس کا صحیح حکم کرو, ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا ایسے نہیں, اگر سارا تیل بیت المال سے نکال کے مدینے کے ہر گھر میں ایک برابر تقسیم کیا جائے, بتاؤ عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ جب کہا نا کہاں سے لائیں ایسا وزیر اعظم, تو پھر عمر کے حصے میں کیا آئے گا؟ اس نے کہا حضور سارے گھروں میں. فرمایا ہاں. اس نے کہا حضور اگر مدینے کے ہر گھر میں تقسیم کیا تو آپ کے حصے میں 2-4 قطرے آئیں گے. جب کہا نا 2-4 قطرے, پیٹ میں درد اٹھا, پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرماتے چپ کر, تینوں وہی ملے گا جڑا تیرا حصے جائے گا. یہ عمر ہے, کوئی عام شخص نہیں ہے. ہاں جی, وہ آیا تھا مشیر ملنے کے لیے. ہاں جی, مسجد میں گیا نہیں ملے, بازار میں دیکھا نہیں ملے. ایک مائی جھاڑو دے رہی تھی, اس سے پوچھا عمر سے ملنا ہے. اس نے کہا باہر دے, کہیں کھیتوں میں سویا ہوگا. باہر دے, کہیں کھیتوں میں سویا ہوگا. یہ باہر گئی تو دیکھا کیا, ایک شخص باہر پہلی کھلا میدان ہے, لیٹا ہوا ہے, اوپر چادر ہے, اینٹ کا سرانا ہے. اس نے جا کر میں نے عمر سے ملنا ہے. آپ چادر پیچھے کر کے فرمایا کس سے؟ اس نے کہا عمر سے. آپ بیٹھ کے فرمایا بات کر. اس نے کہا آپ کون ہے؟ فرمایا عمر ہوں. اس نے کہا آپ یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں, ساری ریاست. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں عمر کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس نے کہا جی کیسی تربیت؟ آپ فرماتے ہیں سن, جب اسلام میں نہیں تھا آیا تو میرے ابا خطاب مجھے کہا کرتے تھے اونٹ باندھ. میں ایک اونٹ بندہ سا تے دوجا پھڑدا ہاں تے پہلا بھج جاندا سی, او دوجا بندہ سا تے تیجا پھڑدا ہاں تے دوجا بھج جاندا سی.
تیجا پھڑ کے بندہ ساں تے چوتھا پھڑدا ہاں تے تیجا کھل جاندہ سی۔ اور جس عمر کو 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، محمد نے ایسی تربیت کی ہے، میں سویا ہوں ساری ریاست سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ دعا کیا کریں اس امت کو اب عمر چاہیے۔ جلالی پیر تھے، جلالی پیر تھے، ہاں جی جلالی تھے، اب آپ کو ڈنڈے سوٹے والا پیر چاہیے، پھر یہ نظام بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ عمر مل جائے یا عمر بن عبدالعزیز مل جائے۔ لؤلؤ فیروزہ نامی شخص تھا جس نے حالت نماز میں حضرت عمر پہ خنجر کا وار کیا تھا، اور حضرت عمر کے جنازے میں مولا مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین پاک آل رسول، مولا مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا حضرت عمر کے جنازے میں شامل ہوئے، اور لؤلؤ فیروز نے آپ کو خنجر مارا۔ 26 ذی الحج کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، خنجر مارا گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ 26 کو شہادت ہو گئی، لیکن معتبر کتابوں سے یہ نظر آتا ہے کہ 26، 27، 28، 29 تڑپتے ہوئے گزر گئی۔ یکم محرم کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے بعد اصال ثواب کی بھی ترغیب کریں گے۔